In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज का क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अबहेली, जो हम कल से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका राइटर है अब्दुल गनी शेख साहब। अबहेली के बारे में है, जो एक सीधी सादी एक बूढ़ी औरत होती है जो घर से कभी कभार निकली थी और पुराने तारस की औरत थी। जब भी कभी उसकी पोती श्रीनगर में पढ़ने गई थी, जब भी कभी कहीं पर भूचाल आता था तो उसको रुखसाना की उस पोती की फिक्र रहती थी। तो इसी के बारे में हमने कल पढ़ा। आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पेज नंबर 128। श्रीनगर aside, our Abhi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. श्रीनगर की बात छोड़िए, यहाँ पर अबेली के बारे में कहा गया है कि हमारी जो अबी थी, जिसका ये मख्तसर नाम है अबी, प्यारा सा नाम। हमारी जो अबी थी वो कभी गांव से 10 मील से ज़्यादा दूर नहीं गई थी। उसमें कभी वो हौसला ही नहीं था कि वो अपने गांव से कहीं दूर जा सकती। 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leith Town for the annual Dowsmith Festival. 8 साल के वक्फे के बाद 2 साल पहले वो सालाना डोसमुच त्योहार के वक्त लेह गई थी। Held every winter to enrich the town of ill, जो त्योहार हर सर्दी के मौसम में कस्बे को बुराई से पाक करने के लिए मनाया जाता है। She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar. उसने वहाँ क्या देखा? त्योहार के दौरान अबेली ने वो डांसरों को वो मकोड़े जैसे लिबास पहनते हुए देखा, मौसीकारों को भी देखा। थ्रू द मैन बाजार, जो महल से शुरू हुए और जो जुलूस महल से शुरू हुए और बड़े बाजार में से गुजरते हुए जुलूस के आगे आगे ये डांसर्स और मौसीकार चल रहे थे। She came across monks burning effigies and making crosses of thread to tap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. उसने उन भिक्षुओं को भी देखा था। यहाँ बुद्ध मज़हब की बात हमें करनी है। ये भिक्षु जो होते हैं वो बुद्ध मज़हब के पैरोकार बड़े बड़े जो होते हैं इबादत गुजार, तो उन्हीं को कहते हैं। जो क्या कर रहे थे? वो पुतले जला रहे थे और दागों को क्रॉस बना रहे थे ताकि पुराने साल की नुकसानदेह रूहों और भूखे पर्वतों को वो काबू में रख सके, मतलब देव जिन्नात वगैरह को वो काबू में रख सके। There was much hustle bustle, but that evening when Abeli returned home, she could only complain, "Oh dear, my head is spinning." There were so many people there that the breath was squeezed out of me. I will never go again. जब अबेली वापस आई तो वो यही शिकायत करने लगी
وہاں بہت بھیڑ تھی, بہت لوگ تھے وہاں. لیکن اس شام جب وہ گھر آئی تو اس نے کہا اوہ میرا سر چکرا رہا ہے. وہاں اتنے لوگ تھے کہ میری سانس ہی گھٹ گئی تھی. میں دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤں گی. During those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. اسی دوران ایک دور دراز سے ہماری ایک رشتہ دار کی بیٹی ہمارے گاؤں ہم سے ملنے آئی. She lived in Delhi. وہ دہلی میں رہتی تھی. Abhali did not recognize her and keeping staring at her. ابہلی نے اسے نہیں پہچانا بلکہ اس کی طرف دیکھتی رہی. We stipulated our daughter and enjoyed ourselves thoroughly. ہم نے اپنی بیٹی کو we stipulated our laughter ہے یہاں. ہم نے اپنی ہنسی کو دبا دیا اور ہم خوب مزہ لیتے رہے. Finally, when Abhali was told that this was Dolma, she was astonished. La Dolma, آخر کار جب ابھلی کو بتایا گیا کہ یہ ڈولما ہے تو اس نے کہا لا ڈولما ہے یہ. وہ حیران رہ گئی, وہ حیران ہو گئی. I was wondering from where this Meme Sahib had descended upon our house. میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ میم صاحب ہمارے گھر کہاں سے آئے. What kind of clothes have you put on? تم یہ کس قسم کے لباس پہنے ہیں. ابھلی اس لا ڈولما سے کہتی. Where have you come from, ڈولما. ڈولما آپ کہاں سے آ رہی ہو. I live in Delhi. اما میں دہلی میں رہتی ہوں. Oh, then you must be meeting Roxana every day. پھر تو آپ رخسانہ کو روز ملتی ہوگی. اما دہلی is very far from Srinagar. تو ڈولما جواب دیتی ہے اما لیکن دہلی جو ہے وہ سری نگر سے بہت دور ہے. Have you never met Roxana? Abhali sighed in disappointment. کیا رخسانہ سے تم کبھی نہیں ملی. ابھلی نے نا امیدی کی گہری سانس لیتے ہوئے بڑی سانس لیتے ہوئے کیونکہ اس کو رخسانہ کی فکر تھی. I spent 2 days in Srinagar. On my way here, I tried to meet Roxana but couldn't locate her house. میں نے یہاں آتے ہوئے راستے میں 2 دن سری نگر میں گزارے. میں نے کوشش کی رخسانہ کو ملنے کے لیے لیکن رخسانہ کے مکان کا پتہ مجھے نہیں تھا. Oh, what have you done? Abhali was miffed. You were in Srinagar and couldn't find the house of my granddaughter. Oh, تم کیا کر رہی ہو, تم کیا بول رہی ہو. ابھلی پریشان ہو تھی. تم سری نگر میں تھی اور میری پوتی کا گھر ڈھونڈ نہیں پائی. It is a big city. My sister-in-law interrupted. It has a population of 5 to 6 lakh. میری بھابھی نے ابھلی سے کہا یہ ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کی آبادی 5 سے 6 لاکھ ہے. How will people know where someone lives unless they have the complete address? لوگ یہ کیسے جان پائیں گے کہ کون کہاں رہتا ہے جب تک ان کو صحیح ایڈریس ہوگا, صحیح پتہ ہوگا. Everyone says the same thing. Abhali's tone became serious and her eyes filled with tears. ابھلی نے کہا کہ ہر کوئی یہی بات ہے. ابھلی کا لہجہ جو تھا وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے. I remember another funny episode regarding my Abby. رائٹر کہتا ہے یہاں پہ
کہ مجھے اپنی ابی کا دوسرا واقعہ یاد آیا ہے جو واقعہ ہنسا دینے والا واقعہ ہے. I was very young those days. جب میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا. My uncle sometimes came to the village to hunt. میرے جو چاچا تھے وہ کبھی کبھار گاؤں میں آتے تھے شکار کرنے کے لیے. Once my uncle returned to the town but left his double-barreled gun behind. ایک دفعہ میرے چاچا ٹاؤن میں گیا, قصبے میں گیا, لیکن اس نے اپنا گن پیچھے یہاں پر چھوڑ دیا. اس کا گن یہیں رہ گیا. Agu had kept his gun in the kitchen. آگو جو تھا اس نے اس گن کو کچن میں رکھا تھا. Where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. جہاں پر بہت سارے بچے رشتہ داروں کے تھے اور سسرال والوں کے بچے بھی تھے. بہت بچے تھے جو ایک ساتھ جمع رہتے تھے. Abeli was so tense that she couldn't sleep for 2 nights. ابیلی کو اتنا ٹینشن تھا, اتنی پریشانی تھا, وہ 2 رات نہیں سو سکے. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched it. Convinced. اس نے 2 دن کچن کی رکھوالی کی, ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ اس بندوق کے ساتھ چھوڑے. The bullets would explode instantly and everyone would die. وہ سوچ رہی تھی کہ گولیاں نکل جائے گی اور ہر ایک مر جائے گا. She would have locked the door if it had been any other room. اس نے اس دروازے کو تالا لگایا ہوتا اگر یہ دوسرا کمرہ ہوتا, کیونکہ یہ کچن تھا اس لیے وہ تالا نہیں لگا سکی. When Abba and Agu returned to the village on the 3rd day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. جب ابا اور آگو دوسرے دن, چاچا اور والد صاحب دوسرے دن گاؤں آ گئے, تیسرے دن گاؤں آ گئے تو انہوں نے سنا اس دلیل کو, اس سچویشن کو. تو اس پوری صورتحال کے بارے میں انہوں نے سنا تو ہنستے ہوئے وہ فرش پر لوٹ پڑے. تو یہاں تک ہم نے آج دوسرا پیراگراف پڑھا. کل سے ہم آگے ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ اسٹوری بڑی ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے. یہ اجازت. خدا.